जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए, डिसक्वालीफाई करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास एक रेफरेंस भेजा है 2 हुकूमती अरकान ने। उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये रेफरेंस फिर इलेक्शन कमीशन पे जाएगा, क्या इल्जामात हैं इमरान खान साहब के ऊपर और वो क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को क्या सजा मिले, वो तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है। आपकी कौमी सलामती की जो कमेटी है, ये वही कमेटी है जहां पे डोनाल्ड लू या वो अमरीकी जो खत वाला मसला था वो 2 दफा डिस्कस हुआ, उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको पता है। तो इसका जब भी इजलास होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें डिस्कस होती हैं। कल क्या डिस्कस होना है, कुछ थोड़ी सी अंदर की तफसीलात हमारे पास हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमती 2 वज़रा ने रेफरेंस भेजा है, जो अपने परवेज अशरफ साहब हैं, राजा परवेज अशरफ साहब जो हमारी नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उनको। और ये रेफरेंस जनाब मूव किया है ख्वाजा साद रफीक ने और सरदार अयाज सादिक साहब ने। इस रेफरेंस के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीजें लिखी हैं, मुख्तलिफ इल्जामात लगाए हैं कि इमरान खान साहब कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जिस किस्म का उनका जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है। आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी, ये खबर आपसे डिस्कस की थी, आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान को और उनकी जमात को एंटी फौज और एंटी स्टेट साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में एक मीडिया सेल भी काम कर रहा है मुबैना तौर पे। और आपने ये देखा कि जो खातून अव्वल, जो हमारी प्रीवियस खातून अव्वल थी बुशरा बीबी, उनकी एक ऑडियो जो आई है उसके बाद भी बहुत सारे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो उन्होंने फौज या इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलवाई, वो मुनज़्ज़म कैंपेन चलवाती थी, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देते थे। तो ये पूरी एक वो जो टारगेटेड मुहिम है उसका हिस्सा है और बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को एंटी स्टेट या रियासत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ साबित करना है। अब ये जो रेफरेंस दिया गया है राजा परवेज अशरफ साहब को, वो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, इसमें स्पीकर फिर ये फैसला करेगा कि ये जो रेफरेंस है ये हम इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। अगर इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ कोई चीज जाती है तो वहां से उनको कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी वो भी आपको भी पता और मुझे भी पता है। अच्छा, अब राजा परवेज अशरफ साहब ने ये फैसला करना है, लेकिन वो ये फैसला करेंगे अगले हफ्ते। उनके पास ये रेफरेंस आ गया, वो उसको देखेंगे अगले हफ्ते। वो क्यों करेंगे? इसलिए कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। जी हाँ जी, हमारे स्पीकर साहब अपने इलाज के लिए अरब एमिरेट्स यूएई जा रहे हैं। ये जो खबर है, इस खबर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो यूएई जा रहे हैं। वहां से जब वो वापस आएंगे ट्रीटमेंट करके तो फिर वो ये फैसला करेंगे कि इमरान खान मुहिब वतन है या नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, रेफरेंस को आगे भेजें या ना भेजें। हालत यह है कि हमारे स्पीकर साहब का भी इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पिछले दिनों एक वफाकी वजीर हैं, वो भी बाहर से इलाज करवा के आए। बाकी जो हमारी लीडरशिप है वो भी सारी बाहर से जाके इलाज करवाती है, लेकिन फिर ये साथ साथ ये भी फैसला करते हैं कौन मुहिब वतन है कौन नहीं है, उसके खिलाफ रेफरेंस को आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट आगे जिसे आप कह सकते हैं इवेंट्स हो सकते हैं, आगे इसमें डेवलपमेंट हो सकती है अगर रेफरेंस उन्होंने ये इस काबिल समझा और आगे भेज दिया। इसलिए कि जिन 2 शख्सियात की तरफ से ये रेफरेंस आया उनमें से एक अयाज सादिक साहब माजी में खुद स्पीकर रह चुके हैं, तो वो काफी इन चीजों को समझते हैं, उनको आइन की समझ है, कानून की समझ है। तो वो अगर ये रेफरेंस भेज रहे हैं तो फिर स्पीकर के लिए उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क करके इमरान खान के खिलाफ ये रेफरेंस भेजा और उसके साथ साथ जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है कि इमरान खान को और उनकी जमात को रियासत मुखालिफ या रियासत के जो इदारे हैं उनके मुखालिफ शो करना है। अच्छा, एक और चीज जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वगैरह भी है, उस हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाई थी, मीडिया में जो रिपोर्ट हुई थी चीजें वो आपके साथ शेयर की थी। वजीर आजम साहब की भी जो थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह हो रही है वहां पे उनको कि किस तरीके से उनको मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ उनके जो टीम है, मीडिया की कम्युनिकेशन की टीम है, वो भी अपना किरदार अदा कर रही है। किस हद तक वो कामयाब हैं कि वहां पे जब तुर्की वो गए थे तो वहां पे भी एक अहम शख्सियत जो मीडिया से रिलेटेड उनके साथ गई थी, लेकिन वापस आके उन्होंने कह दिया कि मैंने उधर गया था और मैंने जाके कहा मैं मांगने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं। तो मेरे ख्याल में अभी तक वो जो जॉब कर रहे हैं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब नहीं, बड़ा रवायती किस्म की मीडिया हैंडलिंग हो रही है, मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। उसके लिए जरूरी होता है कि कोई, मैं अपने अल्फाज किसी और के मुंह में तो नहीं डाल सकता, मैं उसको बेसिक बातें बता सकता हूँ, या आप
کچھ چیزیں مجھے بیسک بتا سکتے ہیں، اس میں اپنی امپروومنٹ لا سکتا ہوں، لیکن جس طرح آپ عقل مند ہیں یا جس طریقے سے آپ بولتے ہیں وہ ٹیلنٹ مجھ میں نہیں آ سکتا. تو لیکن اس طرح کی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح اچھے طریقے سے میڈیا کہ جو پریزنٹیشن کے سٹائل ہے، میڈیا سے انٹریکشن کا سٹائل ہے، اس کو بہتر کیا جائے. اس لیے کہ عمران خان نے جتنی میڈیا انگیجمنٹس کی ہیں اتنی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی کسی وزیر اعظم نے کی ہوں گی. دنیا جہان کے میڈیا کو وہ انٹرویو دے رہے ہیں. ابھی DW کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو جس طرح اٹھایا، اس بندے نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو یہ سوال نہیں کیا. اس نے کہا سوال تم نے کیا یا نہیں کیا، یہ میرا مسئلہ، میں اس پہ بات کروں گا. تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم یوکرین پہ جو ہے وہ کریں مذمت، اور تم فلسطین ہو گیا یا تم کشمیر کے اوپر تم بولتے نہیں ہو، تو ہمارا مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، تو ایسے تو مت کرو. تو ان کی جو میڈیا انٹریکشن رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ دیگر لیڈرشپ میں ہمیں نظر نہیں آتی. آلدو کہ میاں صاحب خود برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بین الاقوامی ادارے ان سے انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں بات کرنے میں، ان سے رابطہ بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ انٹرویو نہیں دیتے. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی ابھی تک اس طرح کوئی میجر غیر ملکی جو چینلز وغیرہ ہیں ان کو کوئی تفصیلی انٹرویوز وغیرہ نہیں دیے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ دیں. ویسے میری تو خواہش ہے کہ وہ بڑی جلدی دیں. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل ہماری قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. وزیر اعظم بھی اس میں ہوتے ہیں، وزیر داخلہ بھی اس میں ہوتے ہیں، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہوں گی، اس کی چیئر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں گے. میرے خیال میں جو پلاننگ کے منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی ہوں گے، اور آرمی چیف بھی ہوں گے. میں نے بتایا رانا ثناء کا پہلے آپ کو ذکر کر دیا، ایئر فورس چیف ہوں گے، مریم اورنگزیب صاحب ہوں گی. تو یہ جتنی بھی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، چاہے مریم اورنگزیب ہو جائیں، آرمی چیف ہو جائیں، یا پھر رانا ثناء اللہ ہو جائیں، نیوی چیف ہو جائیں، ایئر فورس چیف ہو جائیں، یہ تمام امپورٹنٹ جو شخصیات ہیں، یہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں، امپورٹنٹ چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہیں، کل یہ معزز شخصیات تمام وہ کریں گی. اور وہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، کل وہاں پہ IMF کے حوالے سے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ IMF کے حوالے سے جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوں گی، کیونکہ اب وہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ڈیل میں ڈیلے ہو رہا ہے، اس سے یقیناً پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اگر پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوگا تو آپ کی ملک کی سیکیورٹی کو نقصان ہوگا. اور یہی بات کچھ دن پہلے خان صاحب نے بھی کہی تھی کہ پھر آپ کی ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اس پہ بہت سارے لوگوں کو، دوستوں کو پرابلم بھی ہوئی تھی. لیکن آبویسلی کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس ملک کی اکنامک سیکیورٹی ہے. اچھا، دوسری چیز جو وہاں پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، باقی تو بہت ساری چیزیں آبویسلی خطے کی جو علاقائی صورتحال ہے، دیگر آگے پیچھے جو سچویشن ہے افغانستان میں، بھارت میں، ہو سکتا ہے وہ بھی چیزیں ڈسکس ہوں. لیکن TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہیں این ممکن ہے کہ وہ بھی ڈسکس ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈسکس نہ ہوں، اس لیے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بڑی محنت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کی جائے، کسی طریقے سے ان لوگوں کو قومی دھارے کے اندر لایا جائے. لیکن TTP کے جو رہنما نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، بلکہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اس میں ان کا رویہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں لگا، اور وہ اپنے موقف پہ ابھی تک قائم ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ کیا پتہ چیزیں آگے بڑھیں، اور چیزیں جب آگے بڑھیں گی تو بہتری کی طرف جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. یہ جو سارے معاملات ہیں سیکیورٹی کے، اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو یہ جو مذاکرات ہیں جن کو پاکستان آرمی ایک طرح سے لیڈ کر رہی ہے، کور کمانڈر جو پشاور کے ہیں جنرل فیض، ان کا بڑا اس میں کلیدی کردار ہے. وہ کابل بھی گئے ہیں، اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیا ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک ان کیمرہ سیشن غالباً جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ان کو بھی ڈیٹیلز دی گئی تھیں، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. باقی گیس کی بندش کی اور دیگر جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کی ملز بند ہو رہی ہیں، آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر سخت ٹائم آیا ہوا ہے، ان کو گیس نہیں مل رہا ہے، ادھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، مزدور جو ہے وہ نوکریاں چھوڑ رہے ہیں. اور اس طرح کی خبریں ہیں کہ 400 کے قریب جو ٹیکسٹائل ملز ہیں ان پنجاب کے اندر 400 کے قریب ٹیکسٹائل ملز ایسی ہیں جن کے حوالے سے خدشہ ہے کہ وہ متاثر ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ بند ہو سکتی ہیں. لیکن اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی عید کے قریب لوڈ شیڈنگ کے اندر کمی آئے گی اور صورتحال بہتر ہوگی. کس حد تک بہتر ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہا جا رہا تھا پچھلے دنوں کے کوئی پلانٹ PTI کی حکومت نے بند کیے ہوئے تھے، وہ ہم آ کے کھول دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب چیزیں اس طرف نہیں جا رہی، بلکہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے، اب حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہمارے سسٹم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے
جتنی مانگ ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے مانگ نہیں ہے, مانگ کم ہے, کیپیسٹی زیادہ ہے, پچھلوں کی نااہلی کی وجہ سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب ان کا موقف یہ ہے, خرم دستگیر صاحب آج ایک ٹی وی پروگرام میں یہ فرما رہے تھے کہ کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, کسی نے بجلی اور پیدا ہی نہیں کی, اور جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو تربیلا میں پانی زیادہ آ گیا تو اس کی وجہ سے اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, اور کراچی کے اندر بھی جو ایک جوہری پلانٹ ہے بجلی پیدا کرنے والا, اس کی بھی کوئی ری فیولنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تو وہاں سے بھی سچویشن بہتر ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن اگر بہتر کرنی تھی تو پہلے بہتر کر لیتے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, یہ چیزیں تو آپ کو پہلے بھی پتا تھیں. کوئی چیز آپ نے خریدنی تھی, گیس خریدنی تھی, کچھ بھی خریدنا تھا, وہ تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے. اب 3 مہینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سچویشن بہتر ہوگی. سچویشن صرف اس لیے بہتر ہوگی کہ آگے عید آ رہی ہے, عید میں انڈسٹری آپ کی ساری بند ہو جاتی ہے, حکومت آپ کی ساری بند ہو جاتی ہے, آفیسز آپ کے سارے بند ہو جاتے ہیں, تو وہ بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہوتی ہے, تو آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو ہے ٹویٹ ہوتی ہے, بتائیں کس کس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. ہمیشہ عید کے قریب آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی بحران ختم ہو رہا ہے. عید کے قریب بحران اس لیے ختم ہوتا ہے کہ پوری قوم چھٹیوں پہ ہوتی ہے, ساری چیزیں بند ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بحران تھوڑا سا اس میں ایز آ جاتا ہے. اینی وے, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں. 2-3 خبروں کے حوالے سے خان صاحب کو فارغ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, خواہش یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مستقل بنیادوں کے اوپر سیاست سے آؤٹ کیا جائے, پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو پائے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.